ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے اسرائیل، آج تک جن لوگوں کی روح تو نے قبض کی ان میں سے کسی پر تجھے رحم بھی آیا؟ اسرائیل نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، تو خوب جانتا ہے کہ روح قبض کرتے وقت ہمیشہ میرا دل دکھتا ہے، لیکن تیرے حکم سے سرتابی کی مجال کہاں؟ خدا نے پوچھا، یہ بتا تجھے سب سے زیادہ رحم کس پر آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا الہی، ایک موت ایسی ہے جو بھلائے بھی نہیں بھولتی، اور وہ غم ایسا ہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک کشتی مردوں اور عورتوں سے بھری ہوئی سمندر میں سفر کر رہی تھی، تو نے حکم دیا اس کشتی کو فنا کر دے۔ میں نے کشتی کو پاش پاش کر دیا، تو نے فرمایا سب مردوں اور عورتوں کی روحیں قبض کر لوں، لیکن ایک عورت اور اس کے نوزائیدہ بچے کو چھوڑ دوں۔ میں نے اس حکم کی بھی تعمیل کی، سب کی جانیں قبض کر لیں۔ ایک بیت تختے پر ماں اور اس کا بچہ رہ گئے، اور پھر وہ تختہ سمندر کے کنارے پر پہنچ گیا۔ میں اس ماں اور بچے کی جان بچ جانے پر بہت خوش ہوا۔ حکم آیا، ماں کی روح قبض کر لو اور بچے کو اکیلا چھوڑ دو۔ اے پروردگار، تو خوب جانتا ہے کہ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا۔ مجھے اس شیرخوار بچے کو اس کی ماں سے الگ کر کے جس قدر تکلیف پہنچی تھی، اب اس واقعے کو ایک مدت گزر چکی ہے، لیکن وہ بچہ برابر مجھے یاد آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ اب کہاں اور کس حال میں ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، تو ہی بہتر جانتا ہے، میری کیا مجال۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، جب تو نے ماں کی روح قبض کی اور بچے کو تنہا چھوڑ دیا، تو ہم نے سمندر کی ایک موج کو حکم دیا کہ اس بچے کو احتیاط سے ایک ویران جزیرے پر ڈال دے۔ اس جزیرے میں ایک سرسبز و شاداب گھنا جنگل تھا، یہاں صاف و شفاف میٹھے پانی کے چشمے جاری کیے اور بے شمار پھلدار درخت پیدا کیے۔ اس جزیرے پر ہم نے اپنے فضل و کرم سے محض اس بچے کی خاطر لاکھوں خوشنما اور حسین پرندے بھیجے، جو ہر وقت چہچہاتے اور راگ الاپتے رہتے تھے۔ ہم نے چنبیلی کے پھولوں اور پتوں کو حکم دیا کہ اس بچے کا بستر تیار کرو تاکہ وہ اس پر آرام کی نیند سوئے۔ ہم نے اسے ہر خوف اور خطرے سے محفوظ رکھا۔ آفتاب کو حکم دیا کہ اپنی تیز دھوپ اس پر نہ ڈالنا، ہوا کو فرمایا اس پر آہستہ چلنا، بادلوں کو حکم دیا کہ اس پر بارش نہ برسانا، بجلی کو ہدایت کی کہ خبردار، یہ میرا بندہ ہے، اپنی تیزی دکھا کر اسے مت ڈرانا۔ انہی دنوں جنگل میں بھیڑیے کی مادہ نے بچے دیے تھے۔ ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس انسان کے بچے کو بھی دودھ پلاؤ، اس کی دیکھ بھال کرو اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس نے ہمارے حکم کی تعمیل کی، یہاں تک کہ وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا جہان کی نعمتیں اسے عطا کی اور وہ ان کا شکر بھی ادا نہ کر سکا۔ اور اب اے ملک الموت، تو جانتا ہے کہ وہ بچہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کیا، اے پروردگار، تجھ ہی کو علم ہے، تو ہی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، وہ بچہ نمرود ہے، اور اسی نے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں جھونکا۔ اب وہ خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور ان پر تشدد کرتا ہے۔ ناظرین، یہ وہی بچہ تھا جسے پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے کس شان اور عظمت سے پالا، مگر یہ بچہ بڑا ہو کر خدائی کا دعوے دار بنا۔ نمرود کو اللہ رب العزت نے بادشاہت تک عطا کی۔ نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ ناظرین، علماء کے مطابق جن 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، ان میں نمرود بھی ایک تھا۔ ان چاروں میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ مومن حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام تھے، اور کافر نمرود اور بخت نصر تھے۔ نمرود مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کی بجائے دنیا کے حصول کو پیش نظر رکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی، تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کیا۔ خالق کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظلم و ستم کیا، ان کو آگ میں ڈالا، ان کو اذیتیں پہنچائیں۔ پھر رب کائنات کے حضور اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے مالک، یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اس کو ہلاک کر۔ تیری مخلوق میں مچھر
مچھر ادنا اور ضعیف ہے اور کئی جانوروں کی خوراک بنتا ہے، میں تیری رحمت سے اس مچھر کو مانتا ہوں کہ وہ اس مردود کا خاتمہ کرے۔ پس ان کی دعا قبول ہوئی۔ نمرود نے اپنی فوج کو میدان میں اکٹھا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تیرا خدا چاہے تو زمین کی حکومت ہم سے چھین لے، مگر اس سے پہلے میری فوج کا مقابلہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اس سے کہا کہ مردود دیکھ، میرے خدا کی فوج آ رہی ہے۔ نمرود نے دیکھا کہ سیاہ ابر کی طرح کچھ اس کی طرف چلا آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر لشکر میں ہلچل مچ گئی، مچھروں کا شور پھیل گیا اور اس مردود کا سارا جوش و خروش مٹی میں مل گیا۔ یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لشکر پر مچھر مسلط کر دیے، انہوں نے ان کا گوشت اس طرح سے کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئی۔ ایک مچھر اس پلید نمرود کی ناک میں گھس گیا اور دماغ میں جا کر اس کا سر کھانے لگا۔ یہ مردود اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ جس کا چارہ بھی کوئی نہ تھا۔ وہ ہر کسی سے سر پر لکڑی یا ہتھوڑا یا جوتیاں مرواتا، جس سے مچھر کچھ پل کے لیے بیٹھ جاتا اور اس کو چین آتا، مگر پھر اسے ستانے لگتا۔ شب و روز اس کے سر پر جوتے مارے جاتے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہ مردود کفر کی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، جس سے پروردگار عالم نے بڑی شان اور عظمت سے پالا اور ڈوبتی کشتی سے بچایا، ماں سے دور کر کے بھی اسے کوئی رنج اور دکھ نہ پہنچایا، وہ بڑا ہوا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، وہ خداوند قدوس کے مقابلے میں آیا، اس کے خلیل کو ستایا، لوگوں پر ظلم و ستم کیے، تو پھر مالک لم یزل قہار و جبار ہے، اس نے اس ظلم اور مردود کا ایسا حشر کیا کہ اسے قیامت تک نشان عبرت بنایا اور کائنات کی حقیر ترین مخلوق اور ضعیف ترین مخلوق مچھر کو اس پر مسلط کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے خالق کے حضور سجدہ کیا اور عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، تو بڑی شان اور عظمت والا ہے، جو تو جانتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین، واقع کربلا محض اتفاق یا اچانک پیش آنے والا واقعہ نہیں، بلکہ ذریت پیغمبر کو ذبح کرنے کے پیچھے طویل تاریخی پس منظر موجود ہے۔ لہٰذا واقع کربلا اور مدینہ منورہ سے امام حسین ابن علی علیہ السلام کی روانگی بیان کرنے سے پہلے انتہائی ضروری ہے کہ اس کا پس منظر اور وجوہات بیان کی جائیں۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور اہل بیت اعظام وہ روشن ستارے ہیں کہ جن کی عصمت و طہارت قرآن و حدیث کی مصداق ہے۔ آپ علیہ السلام آیت مباہلہ، آیت تطہیر اور حدیث غدیر سمیت کئی آیات مبارکہ اور احادیث نبوی کا منبع ہیں۔ صحیح مسلم کے مطابق حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 18 ذوالحجہ سن 10 ہجری کو اپنے آخری حج سے واپسی پر خوم نامی جگہ پر ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ لوگو، آگاہ ہو جاؤ، میں اپنے بعد 2 بھاری چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت ہے، اس میں اللہ کا نور ہے، اور یوں ہی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کے متعلق ترغیب دلاتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ ایسی ہی بے شمار احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں، مگر افسوس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے محض 50 سال بعد، جب ابھی کئی اصحاب کرام زندہ تھے، امت نے امام حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے خانوادہ اقدس کو دشت کربلا میں بے دردی سے ذبح کر دیا، ان کے اہل بیت قید کر لیے گئے۔ یوں ہی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اہل بیت کے معاملے میں بے شمار احادیث اور آیات قرآنی موجود ہیں، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امت اہل بیت کے معاملے میں گمراہی کا شکار ہو گئی۔ ان میں سب سے زیادہ فتنہ و فساد اور تنازع بنو امیہ نے کیا، اور اسی کا نتیجہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا کی صورت میں پیش آیا۔ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان اور بنو امیہ کی پھیلائی گئی زہر واقع کربلا کی موجب بنی۔ ناظرین، یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان تخت نشین ہوا تو اس نے مدینہ کے گورنر ولید اور مروان کے ذریعے حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا، حالانکہ وہ
बखूबी आगाह था कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, मगर वो आले अली से दुश्मनी चाहता था और आले अली से दुश्मनी का कोई बहाना उसे जरूरत था। वलीद ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया तो आप दरबार में तशरीफ लाए। आपके साथ 18 हाशमी जवान मौजूद थे। वलीद ने बैत यजीद का मुतालबा किया। आपने फरमाया, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता, और बैत से साफ इनकार कर दिया। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यजीद फासिक व फाजिर के खिलाफ कयाम का ऐलान किया। यूं आप अलैहिस्सलाम अपने अहले बैत के हमरा 28 रजब सन 60 हिजरी को मदीना रसूल को छोड़कर मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हुए, मगर संग दिल उम्मत ने मक्का में दौरान हज आपको मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आपने फरीज़ा हज को छोड़ा और एहराम हज को उम्रा में तब्दील किया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं खाने खुदा में बदअमनी नहीं चाहता, और आपने फौरन सफरे करबला अख्तियार किया। नाज़रीन, सन 60 हिजरी में एक जालिम बादशाह ने सदा को बुलंद किया कि कोई दीन नहीं, कोई रसूल नहीं, ना ही कोई वही आई थी। दौलत ताकत के सामने पूरी दुनिया खामोश रही। किसी ने कुछ भी ना कहा। बस एक चक्की पीसने वाली माँ और एक फटे पुराने चप्पल पहनने वाले बाप का बेटा हुसैन इब्न अली उठा और कहा, ए यजीद, तू झूठा है। मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है ताकि इंसान अपनी इस्लाह कर सके। यजीद ने कहा, तो मुझे नहीं जानता। मेरे पास तलवार की ताकत है, दौलत है, हुकूमत है। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास सब्र है, शराफत है, सदाकत है। बस रात की तारीकी में इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम अपने नाना रसूलुल्लाह के रोजे पे आते हैं। अल्लाह के महबूब ख्वाब में आते हैं और फरमाते हैं, ए मेरे नवासे, इसी दिन के लिए तुम्हारी परवरिश की थी। तुम्हें इस्लाम पर कुर्बान होना है, अपना सब कुछ दीन खुदा पर फिदा करना है, अपने खून से इस्लाम की सदाकत को बयान करना है, अपने सर को तन से जुदा करवा के नोके नेजा पे सवार करवा के कुरान करीम की तिलावत करनी है, ताकि रोजे महशर तक कोई यजीद ये न कह सके कि तुम्हारा नाना झूठा था। बस ये कहना था। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम अपनी बहनों बेटियों को लेके मक्का से होते हुए करबला का सफर अख्तियार करते। फौज यजीद ने चारों तरफ से मौला हुसैन को घेर लिया। 3 दिन से पानी बंद कर लिया। यजीद ने यह हुक्म भिजवाया कि नवासे रसूल अगर मेरी बैत न करें तो उसे कातिल किया जाए। फौज यजीद जो चारों तरफ से अल्लाह के रसूल के खानदान को घेरे हुए थी, उनमें यह तय पाया कि 9 मुहर्रम के दिन नवासे रसूल और उनके आवान व इंसार को कत्ल कर देंगे। हजरत इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने जनाब अब्बास अलमदार से कहा, अब्बास जाओ यजीद की फौज के पास और उनसे कहो कि उनके नबी की बेटी का बेटा कहता है हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दी जाए। जनाब अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान फौज यजीद को सुनाते हैं। वो हंसने लगे और ये फैसला किया गया कि अब जंग 9 मुहर्रम को नहीं बल्कि 10 मुहर्रम को होगी। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम शब आशूर तमाम साथियों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, ऐ लोगो, ये जो फौज तुम देखते हो ये सब मेरे खून के प्यासे हैं। कल मुझे कत्ल किया जाएगा। मेरी बहनों और बेटियों को बेपर्दा करके बाजारों में फिराया जाएगा। ऐ लोगो, तुम मदीना से लेकर यहाँ तक मेरा बहुत साथ दे चुके हो। मैं हुज्जत तमाम करता हूँ। अपने शहर वापस चले जाओ। तुम्हारी जन्नत का मैं हुसैन जामिन हूँ। बस यूं ही इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने चिराग बुझवा दिए और अपने तमाम असहाब को जाने की दावत दी। कुछ देर गुजरी तो इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास चिराग जलाओ। जैसे ही चिराग जले इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं, उनका एक एक चाहने वाला अपनी गर्दन पर तलवार रख के कहता है, ए नवासे रसूल, इन जालिमों के बीच में आपको तनहा छोड़ के नहीं जाएंगे। जब हम मर जाएंगे तो आपकी माँ को क्या मुंह दिखाएंगे। नाज़रीन, 10 मुहर्रम उल हराम सन 61 हिजरी का सूरज तलू हुआ। जंग शुरू हुई। एक एक मौला का चाहने वाला कुर्बान होता रहा। कभी हुर, कभी जुहैर, कभी हबीब इब्न मज़ाहिर, कभी जनाब अब्बास, कभी शहजादा कासिम, कभी शहजादा अली अकबर, तो कभी मासूम अली असगर। बस जब कोई भी न रहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खयाम में आते हैं और कहते हैं, ए मेरी बहनों, ए मेरी बेटियों, अपने गरीब भाई का आखिरी सलाम कबूल करो। वावेला की सदाएं आम हो गईं। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़ैनब, मेरे बाद तुम्हें कैद किया जाएगा। फिर आप खेमे में आते हैं जहाँ एक बीमार सोया हुआ होता है। इमाम हुसैन
حسین ابن علی علیہ السلام فرماتے ہیں علی اٹھو اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ جب امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام بستر بیماری سے اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے بابا خون میں رنگین ہیں، ان کا لباس اتنا سادہ اور پھٹا ہوا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں بھائی عباس۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں دریا کے کنارے شہید ہو گئے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں علی اکبر۔ امام فرماتے ہیں ان کو برچی لگی ہے۔ بس اتنے میں امام زین العابدین سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے مولا مجھے اجازت دیجیے میں میدان میں جاؤں۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام فرماتے ہیں سجاد تمہارا امتحان اتنا آسان نہیں، بیٹا ہمیں شہید ہونے دو، ہمارا امتحان یہاں ختم ہونے دو، پھر تمہارا امتحان شروع ہوگا۔ تمہیں تو اپنی بہنوں بیٹیوں ماؤں کے ساتھ بازاروں میں قیدی بن کے جانا ہے، سجاد تمہیں یزید کے دربار میں خطبہ سنانا ہے۔ امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام زارو قطار رونے لگے اور نظریں اٹھا کے پوچھنے لگے اے میرے بابا آپ نے اتنا پرانا لباس کیوں پہنا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا سجاد مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ اتنے کم ظرف ہیں کہ میری شہادت کے بعد میرے جسم سے لباس اتار لیں گے۔ بس امام حسین ابن علی علیہ السلام الوداع کہتے ہیں اور میدان میں جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی میدان میں آتے ہیں سب سے پہلے فرمایا اے لوگو پہچانو میں تمہارے رسول کا بیٹا ہوں، میں وہی ہوں جس کو تمہارا رسول اپنے کندھوں پر سوار کرتا تھا، میں وہ ہوں جس کو تمہارا رسول سینے پہ سلاتا تھا، میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارا رسول کہتا تھا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میں وہ ہوں جب نماز کے دوران میں رسول اللہ کی پشت پر آتا تو رسول اللہ میرے احترام کے لیے اپنے سجدے کو طویل کر دیتے کہ ایسا نہ ہو کہ میں سجدے سے اٹھوں اور حسین کو تکلیف پہنچے۔ اے لوگو تم نے آج اس حسین کو رلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے دنیا کے بدلے دوزخ کو لکھا ہے، بتاؤ میرا گناہ کیا ہے؟ بتاؤ میں نے کیا کسی انسان کا حق غصب کیا ہے؟ بتاؤ کہ میں نے کوئی نماز قضا کی ہے؟ بتاؤ میرا جرم کیا ہے؟ لوگ کہنے لگے کہ آپ کو اس لیے نہیں مار رہے کہ تمہارا کوئی قصور ہے، اس لیے مار رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو وہ علی جو اسلام کا محافظ تھا اس کی اولاد کو بیابان میں قتل کر رہے ہو۔ بس اتنے میں شمر کہنے لگا حسین کی بات نہ سنو حملہ کر دو، جو امام حسین ابن علی علیہ السلام پر حملہ کر دیا گیا۔ ناظرین تاریخ کربلا گواہ ہے کہ زمین پہ آج سے پہلے ایسی جنگ کبھی نہ دیکھی گئی، ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی، ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا۔ میدان جنگ کا منظر یہ تھا کہ لاشیں فضا میں اڑ رہی تھی، ہزاروں لوگ فنار ہوتے رہے۔ ناظرین روایات بتاتی ہیں کہ اکیلے امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فوج اشکیا کو ایک حملے میں مقام نخیلہ تک دھکیل دیا۔ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ ابھی تک خاموش کیوں ہو، حملہ کیوں نہیں کرتے؟ شمر کہتا ہے کہ میں جاؤں گا تو مارا جاؤں گا، ارے حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکے تو حسین سے کیا لڑیں گے، اس کی رگوں میں تو علی کا خون دوڑتا ہے۔ ناظرین اہل مقتل ایک روایت تحریر کرتے ہیں کہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اتنے زخمی تھے کہ شمال کی ہوا امام علیہ السلام کے جسم سے جنوب کو گزر جاتی اور جنوب کی ہوا امام علی مقام علیہ السلام کے جسم سے شمال کو گزر جاتی۔ ناظرین بس یہ تھا 61 ہجری 10 محرم کا دن کہ جس ایک دن میں ذریت پیغمبر کو اجاڑ دیا گیا، آل رسول کا ہستہ بستہ گھر برباد کر دیا گیا اور یوں ذریت پیغمبر شہید ہو گئے۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اسی امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔